بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آیت نمبر 20 کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 20 میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرماتا ہوں۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ یہ ہے کہ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک کر لی جائے گی، جب کچھ روشنی ہوئی تو اس میں وہ چلنے لگے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو وہ کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں سلب کر لیتا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ آیت میں سابقہ مثال کا ایک اور پہلو بیان کیا گیا کہ جب بجلی چمکتی ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کی نگاہیں اچک کر لے جائے گی، اور بارش میں گرنے والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کچھ روشنی ہوئی تو وہ اس میں چلنا شروع کر دیے، اور جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو وہ کھڑے رہ گئے۔ یہی حال جو ہے وہ منافقوں کا ہے کہ وہ اسلام کے غلبے، معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت اسلام کی طرف راغب ہو جاتے، اور جب کوئی مصیبت پیش آتی تو کفر کی تاریکیوں میں وہ کھڑے رہ جاتے اور اسلام سے دور ہونا شروع ہو جاتے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے باطنی کان آنکھیں سلب فرما لی، اس طرح اگر وہ ان کے ظاہری کان اور آنکھیں بھی سلب فرمانا چاہتا تو وہ ضرور انہیں سلب کر لیتا، کیونکہ وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ آیت نمبر 21 کے اندر اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے، یہ امید کرتے ہوئے عبادت کرو کہ تمہیں پرہیزگاری مل جائے۔ اس کی تفسیر سنیں، اس آیت سے تقوی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ اپنے اور سابقہ لوگوں کے خالق رب کی عبادت و اطاعت کرنا ہے۔ اس میں کچھ اہم باتیں، اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ عبادت اس انتہائی تعظیم کا نام ہے جو بندہ اپنی عبدیت یعنی بندہ ہونے اور معبود کی الوہیت ہونے کے اعتقاد اور اعتراف کے ساتھ بجا لائے۔ مومن کو عبادت کا حکم اس معنی میں ہے کہ وہ اپنی اطاعت و عبادت پر قائم رہے، گناہوں سے باز آئے اور کامل اطاعت کرے۔ کافر کو اس معنی میں ہے کہ پہلے وہ سب سے بنیادی عبادت یعنی ایمان لائے، سب سے پہلا کیا ہے کہ وہ ایمان لائے، پھر دیگر عبادات بجا لائے۔ منافق کو اس معنی میں ہے کہ وہ نفاق کو چھوڑ کر اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور پھر عبادت کرے۔ پھر آیت نمبر 20 کے اندر اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت کر رہا ہوں، اس سے پہلے یہ ہے کہ اس میں جو آیت میں آپ حضرات کے سامنے بھی پڑھوں گا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی 2 دلیلیں بیان کی گئی ہے۔ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا، اور اب جو میں آپ حضرات کو بتاؤں گا اس میں ایک ہونے کی 2 دلیلیں بیان کی گئی۔ قرآن مقدس کے اندر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا، اور اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے، اور تو تم جان بوجھ کر اللہ کا شریک نہ بناؤ، اب اس کی تفسیر سنیں، بہت ہی زبردست تفسیر کی ہے کہ اس آیت میں رب تعالیٰ کی حقیقی معبود ہونے کے 2 دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 1 یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ زمین کو بچھونا بنانے سے مراد یہ ہے کہ اسے نہ تو پانی کی طرح نرم بنایا اور نہ پتھر لوہی کی طرح سخت، بلکہ نرمی اور سختی کے درمیان ایک ایسا بنایا کہ اسے عام ضروریات زندگی کے مطابق استعمال کیا جا سکے۔ زمین کو بچھونا بنانا اس کے گول ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ زمین ایک بہت بڑا یہ کرہ ہے، اور
یہ بہت بڑا کرا ہے جو کہ گول ہونے کے باوجود دیکھنے میں ایک سطح معلوم ہوتا ہے۔ آسمان کو چھت بنانا یہ ہے کہ جیسے گھر کے لیے ایک چھت ہوتی ہے تو اسی طرح آسمان یہ زمین کے لیے ایک چھت ہے۔ نمبر 2 سنیں، اس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسی پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھانے کے کئی سارے پھل پیدا کیے گئے۔ لغت میں ہر اس چیز کو سما کہتے ہیں جو اوپر اور بلند ہے۔ یہاں آیت میں سما سے مراد بادل ہے۔ مزید فرمایا، توجہ رکھیے گا، مزید فرمایا کہ جب تم جانتے ہو کہ تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کرنا، زمین کو بچھونا بنانا اور آسمان کو چھت بنانا، بارش کے پانی سے پھل اور دیگر نباتات نکالنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کام ہیں، اور جس کی یہ شان ہو وہی حقیقی معبود ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان کی، یہ سب چیزیں یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو نکالنا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور جو جس کی یہ شان ہے وہی حقیقی معبود ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، ایسی ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اپنے علم میں خوب اضافہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔